للہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 46، عنوان نمبر 106۔ احکام بیع الحقوق۔ بیع الحقوق ثم الحنفیة وإن اشترطوا لجواز البيع أن يكون المبيع عينا وصرحوا بأن بيع الحقوق المجردة لا يجوز، ولكنهم استثنوا من ذلك بعض الحقوق التي تتعلق بعين مثل حق المرور في القول المفتى به. ويظهر من مراجعة كلام الحنفية في مسائل مختلفة أن عدم جواز البيع الحقوق ليس على عمومه، وقد حققت المسألة في رسالة بيع الحقوق وانتهيت فيها إلى ما يأتي، الذي يتحصل من استقراء الحقوق التي تحدث الفقهاء عن الاعتياض عنها أنها تنقسم إلى نوعين۔ حقوق کی بیع کے احکام۔ حقوق کی بیع، حنفیہ نے گو بیع کے جواز کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ مبیع کوئی عین ہو، اور اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ حقوق مجردہ کی صرف حقوق کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے ان بعض حقوق کو مستثنیٰ کیا ہے جن کا تعلق عین سے ہو، جیسے مفتیٰ بھی قول کے مطابق حق مرور یعنی گزرنے کا حق۔ اور مختلف مسائل میں حنفیہ کے کلام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی بیع کا عدم جواز اپنے عموم پر نہیں ہے۔ میں نے مسئلے کی تحقیق اپنے رسالہ بیع الحقوق میں کی ہے، اور اس میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ حسب ذیل ہے۔ فقہاء نے جن حقوق کے بدلے عوض لینے کے بارے میں گفتگو کی ہے، ان کے استقراء سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں عام طور پر بیع میں، خرید و فروخت میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی سامان ہونا چاہیے۔ صرف کسی چیز کا حق ہے، کسی چیز کی اجازت ہے تو اس حق کو نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کلام اور یہ اصول جو ہے وہ بالکل عام نہیں ہے کہ بھئی کسی بھی حق کو نہیں بیچا جا سکتا، ایسا نہیں، بلکہ بعض حقوق کا استثناء کیا گیا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کھیت بیچا تو اب ظاہر ہے کہ ایک کھیت ہے اور ایک کھیت میں آنے کا جو راستہ ہے، وہاں گزرنے کا جو حق ہے، تو جو حق مرور ہوتا ہے اس کو فقہاء نے بیچنے کی اور اس کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ ایسے حقوق ہیں جو عین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عین سے متعلق۔ تو اب حضرت جو ہے اس کی جو حضرت نے ایک رسالے کے اندر مستقل جو ہے تفصیل کی ہے، اس کا خلاصہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں، اور حقوق کی حضرت نے بنیادی طور پر دو قسمیں بنائی ہیں، ان دو قسموں کی تعریف اور دونوں قسموں کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی قسم ہے حقوق شرعیہ۔ حقوق شرعیہ وہ حقوق ہیں جو شریعت کی جانب سے ثابت ہوئے ہوں، ان میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق اصحاب حقوق کے لیے شارع کی جانب سے کسی نص جلی یا نص خفی کے ذریعے ثابت ہوئے ہوں۔ اگر وہ نص نہ ہوتی تو یہ حقوق بھی ثابت نہ ہوتے، جیسے حق شفاع، حق ولا، حق وراثت، حق نسب، حق قصاص اور بیوی سے تمتع کا حق، حق طلاق، حق حضانت، حق ولایت اور شوہر کی شب گزاری کی تقسیم میں بیوی کا حق۔ یعنی حقوق کی پہلی قسم بتلائی کہ جو شریعت کے بتلانے سے ثابت ہوئے ہوں، نص کے ذریعے سے ثابت ہوئے ہوں، وہ جو ان کی اب دو قسمیں بتلا رہے ہیں۔ یہ حقوق دو قسم کے ہیں۔ اول وہ حقوق جو اصالتاً تو ثابت نہیں ہیں، لیکن شارع نے اصحاب حقوق سے نقصان دور کرنے کے لیے ان کو ثابت کیا ہے۔ ہم ایسے حقوق کو حقوق ضروریہ کا نام دے سکتے ہیں۔ دوسرے وہ حقوق جو اصحاب حقوق کے لیے اصالتاً ہی ثابت ہیں، صرف دفع ضرر یعنی نقصان دور کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ایسے حقوق کو ہم حقوق اصلیہ کا عنوان دے سکتے ہیں۔ حقوق ضروریہ کی مثال ہے حق شفاع، کہ یہ اصالتاً کوئی حق ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو یہ ہے کہ جب دو شخص جب باہمی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت کریں تو کسی تیسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دونوں کے درمیان دخل اندازی کرے، لیکن شریعت نے حق شفاع ثابت کیا ہے شریک کے لیے جو نفس مبیع میں شریک ہو، اور خلیط کے لیے جو حق مبیع میں شریک ہو، اور حنفیہ کے مذہب کے مطابق پڑوسی کے لیے بھی ان حضرات سے نقصان دور کرنے کے لیے۔
خلاصہ یہ ہوا کہ حقوق ایک تو وہ ہیں جو شریعت کے ثابت کرنے سے ثابت ہوئے، نص کے ذریعے سے ثابت ہوئے۔ اب جو نص سے ثابت ہوئے اس میں دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو شریعت نے صرف نقصان دور کرنے کے لیے، یعنی جس کے متعلق شریعت نے حق بیان کیا ہے، اس کا ضرر ہو رہا تھا، اس ضرر کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے وہ حق دیا ہے۔ مستقل طور پر وہ حق نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا ضرر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو وہ حق نہیں ملتا ہے۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق ضرر سے نہیں ہے، نقصان سے نہیں ہے، وہ حقوق ان کو شریعت کی طرف سے ملتے ہی ہیں، ان کو نقصان ہو یا نہ ہو۔ اب جو حقوق نقصان دور کرنے کے لیے مشروع ہوئے ان میں سے ایک مثال ہے حق شفاء۔ شفاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی دکان بیچ رہے ہیں تو شریعت آپ کے پارٹنر کو یا جو آپ کے جو سامان کے ساتھ ساتھ جو شریک ہے، جو پڑوسی ہیں، ان تمام کو پہلے نمبر پر حق دیتی ہے، فرسٹ نمبر پر حق دیتی ہے۔ یہ حق شفاء کہ آپ باہر کسی اور کو بیچیں، اس کے بجائے ان حضرات کا پہلا حق ہے کہ وہ خریدیں۔ یہ ہو گیا حق شفاء۔ اب شریعت نے جو حق شفاء رکھا ہے، ثابت کیا ہے، یہ ان حضرات کے نقصان کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی جیسے مثال کے طور پر میں اور کوئی آدمی پارٹنر ہیں ایک دکان کے اندر۔ اب میرا پارٹنر وہ دکان کا اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلے مجھ سے معلوم کرے، مجھے حق شفاء دے، اور اگر وہ کسی اور کو بیچتا ہے تو میں قاضی کے پاس جا کے اپنا حق شفاء وصول کر سکتا ہوں۔ شریعت نے یہ حق مجھے اس لیے دیا تاکہ میرے ساتھ کوئی اور اجنبی شریک ہو کر مجھے نقصان نہ ہو۔ ایک آدمی کے ساتھ جمتی ہے لیکن کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں جمتی ہے، تو اس لیے حق شفاء سامنے والے کے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح آگے بھی مثالیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح بیوی کا حق اس کے شوہر کی طرف سے اس کو باری مقرر کرنے میں، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے تاکہ بیوی سے نقصان کو دور کریں، ورنہ شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائے اور جب چاہے اس کے پاس رات گزارے۔ اور اسی میں حضانت یعنی حق پرورش، یتیم کی ولایت اور مخیرہ کا خیار بھی داخل ہے۔ یہ اور کچھ مثالیں دی ہیں حضرت نے، جیسے ایک عورت کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، تو شریعت نے باری کا حکم لاگو کیا ہے کہ شوہر پر ضروری ہے کہ وہ ان بیویوں کے درمیان شب گزاری میں، رات گزارنے میں عدل سے کام لے، سب کی برابر باری لگائے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہ دے۔ اس حق کا مقصد جو ہے وہ ان بیویوں کے نقصان کو دور کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھئی شوہر ایک ہی کے پاس رہے، دوسری کے پاس نہ آئے، تو شریعت نے لازم کیا کہ نہیں، ان کا نقصان ہوگا بیویوں کا، اس لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ رات گزارنے میں عدل اور انصاف سے کام لیں۔ یتیم کی پرورش کرنا ہے، تو یتیم کی پرورش کرنے کے اندر یتیم کے نقصان کو دور کرنا ہے۔ حق حضانت جو حاصل ہوتا ہے وہ اس پر کہ اس میں نقصان جو ہے یتیم کا ہوتا ہے، اس کے نقصان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے یہ احکام لاگو کیے ہیں۔ اس قسم کے حقوق کا حکم یہ ہے کہ اس کے بدلے کوئی عوض لینا جائز نہیں ہے، نہ بیع کے طریقے سے نہ صلح کے طریقے سے۔ یعنی یہ حقوق ایسے ہیں کہ ان کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا اور ان کے بدلے صلح بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے حق شفاء ہے، اب کسی آدمی کو حق شفاء حاصل ہوا اور وہ یوں کہے کہ بھائی تم مجھے اتنے 1000 روپے دو تو میں اپنا حق شفاء ختم کرتا ہوں، تو وہ اس کو کچھ بھی روپے نہیں ملیں گے، وہ اسے بیچ نہیں سکتا ہے، صلح بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نقصان دور ہو، اور جب وہ بیچنے پر تیار ہو رہا ہے یا صلح کرنے پر تیار ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، جب نہیں ہو رہا ہے تو وہ حق خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل آگے بتلا رہے ہیں۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اصلاً تو یہ حق صاحب حق کے لیے ثابت تھا ہی نہیں، بس اس سے نقصان دور کرنے کے لیے ثابت ہوا ہے۔ اب اگر وہ اس پر راضی ہو گیا کہ یہ حق کسی اور کو دے دے یا اس سے دستبردار ہو گیا کسی اور کے لیے، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے معاملہ اصل کی طرف آ جائے گا، اور وہ اصل کیا ہے؟ اس کے لیے حق کا ثابت نہ ہونا، اس لیے اس پر کسی عوض کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے شفاء، جب شفیع اس سے دستبردار ہو جائے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ جو بیع اس کے ثبوت حق کا سبب ہے، یعنی جس بیع کی وجہ سے شریعت نے اس کے لیے حق جو ہے ثابت کیا ہے،
اس بے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، لہذا اس بے کو توڑنے کا اس کا حق ختم ہو گیا، اور اس وقت یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یہ کوئی مال لے۔ اسی طرح عورت کے لیے باری مقرر کرنے کا حق اس سے نقصان دور کرنے کے لیے تھا۔ جب عورت اس سے دستبردار ہو گئی تو یہ ظاہر ہو گیا کہ اسے اپنی باری چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہذا اس دستبرداری کے عوض اس کے لیے کچھ لینا جائز نہیں ہے۔ یہی حال اس عورت کا ہے جسے اس کے شوہر کی جانب سے یہ کہہ کر اختیار دیا گیا ہو کہ تم اپنے بارے میں جو چاہو پسند کر لو، میرے ساتھ رہنا یا الگ رہنا، آپ کو اختیار ہے، یعنی کوئی شوہر اپنے عورت کو اس طرح اختیار دے۔ اس کی وجہ سے عورت کو اپنے سے اپنی طرف سے اپنی جانب سے نقصان کو دور کرنے کے لیے شوہر کے ساتھ نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کی وجہ سے عورت کو اپنے سے نقصان کو دور کرنے کے لیے شوہر کے ساتھ نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اب اگر عورت اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں اپنے شوہر کو پسند کرتی ہوں، اور اگر وہ کچھ مال دے دے تو اس کے عوض میں اس خیار کو باطل کرتی ہوں، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر عوض لینے کی مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح نامرد کی بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نامرد شوہر سے نکاح فسخ کر دے اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اب اگر وہ مال کے عوض شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ نکاح باقی رہنے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہذا اب اس کے لیے عوض لینا جائز نہیں ہے۔ یہ کئی مثالیں حضرت نے دی۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کی پہلے دو قسمیں نکلے گی۔ ایک تو وہ حقوق جو شریعت کے بتلانے سے ثابت ہوئے، نص کی وجہ سے ثابت ہوئے، قرآن یا حدیث کے حکم سے ثابت ہوئے، اور دوسرے کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو جو حقوق نص سے ثابت ہوتے ہیں پھر وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا مقصد نقصان کو دور کرنا ہے، جس کو شریعت نے حق دیا ہے اس کو نقصان سے بچانا ہے، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جس میں نقصان سے بچانا مقصد نہیں ہے بلکہ شریعت نے مستقل ہی ان کو حق دیا ہے۔ تو جن حقوق کے اندر شریعت کا مقصد نقصان دور کرنا ہے، نقصان سے بچانا ہے، ایسے حقوق کے اندر کسی طرح کا عوض لینا، کسی طرح کی صلح کرنا، بدلے میں کچھ روپے لینا، وہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، اور وہ حقوق اب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوسری قسم ہے حقوق اصلیہ، یعنی جو اصحاب حقوق کے لیے صرف دفع ضرر ہی کے لیے نہیں بلکہ اصالتاً ہی ثابت ہیں، جیسے حق قصاص، اور شوہر کو اپنی بیوی سے نکاح باقی رہنے کے ذریعے فائدہ اٹھانے کا جو حق حاصل ہوتا ہے، اور حق میراث وغیرہ۔ اب یہ دوسرے حقوق ہیں دوسری قسم کے، یہ مستقل ہیں، اس میں صرف نقصان سے دور کرنا جو ہے مقصد نہیں ہے۔ جیسے کسی آدمی کو قصاص کا حق حاصل ہوتا ہے، کسی نے کسی کے باپ کو مار دیا ہو تو اس کے بیٹے کو، اس کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو شریعت کی طرف سے قصاص لینے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور قصاص لینے کا حق جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا نقصان دور ہو بلکہ شریعت نے مستقل ان کو یہ حق دیا ہے۔ میراث کا حق ہے، کسی آدمی کے مرنے پر اس کے جو ورثاء ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان کو جو حق ملتا ہے وہ مستقل طور پر ملتا ہے، کسی کا یعنی اپنے ذات سے نقصان دور کرنا یا ایسا کوئی اس میں مقصد نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر ہی وہ حقوق ان کے لیے ثابت ہے۔ اس قسم کے حقوق کا حکم یہ ہے کہ بطریق بیع ان کا عوض لینا جائز نہیں ہے، اس طور پر کہ بیع کے ذریعے حق مشتری کی جانب منتقل ہو جائے، اور بائع جس چیز کا مستحق تھا وہ مشتری کی جانب منتقل ہو جائے۔ لہذا مقتول کے ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قصاص لینے کا حق کسی اور کو بیچے اس طرح کہ اس کے بدلے وہ شخص قصاص وصول کرنے کا حقدار بن جائے۔ اسی طرح کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کا حق کسی دوسرے کو بیچے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور کسی وارث کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا حق میراث کسی دوسرے شخص کو اس طرح بیچے کہ بجائے حقیقی وارث کے یہ وارث بن جائے، اس لیے کہ ان حقوق کو شارع نے ایک مخصوص حیثیت سے ایک خاص شخص کے لیے ثابت کیا ہے۔ جب جب یہ حیثیت معدوم ہوگی تب تب حقوق بھی منعدم ہو جائیں گے۔ حق قصاص شارع نے مقتول کے ولی کے لیے
اس حیثیت سے ثابت کیا ہے کہ وہ مقتول کا ولی ہے۔ جب ولایت ختم ہو جائے گی، کسی اور کے پاس جائے گا تو یہ حق بھی جو ہے منتفی ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر یہ حقوق شرعاً ایک سے دوسرے کی جانب انتقال کو، منتقل ہونے کو قبول نہیں کرتے، لہذا یہ نہ بیچے جا سکتے ہیں، نہ ہبہ کیے جا سکتے ہیں، اور نہ کوئی ان کا وارث بن سکتا ہے۔ اور حق قصاص کی وراثت یا حق ارث کی وراثت حقیقتاً وراثت نہیں ہے، یہ تو ایک حق ہی ہے جو ولی اقرب یا وارث اقرب کی عدم موجودگی کے وقت وارث کے لیے اصالتاً ثابت ہوتا ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ولی اقرب سے اس کے وارث کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ تو چونکہ شریعت ان حقوق کو ایک سے دوسرے کی جانب منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے بیع اور مبادلے کے طریقے سے ان کا عوض لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس حکم کا ماخذ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو حقوق شریعت کی طرف سے مستقل کسی کے لیے ثابت ہو رہے ہیں، لیکن وہ ثابت ہو رہے ہیں ایک خاص حیثیت کے ساتھ، اب وہ حیثیت اسی آدمی میں پائی جا رہی ہے تو وہ کسی اور کو وہ حق نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ جب وہ حق بیچے گا تو وہ حیثیت تو اس کی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کسی کے باپ کو اگر کوئی آدمی قتل کرے تو شریعت اس کے بیٹے کو حق دیتی ہے، کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مقتول کا بیٹا ہے، جس کو قتل کیا گیا اس کا ولی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا قریبی ہے۔ اب اگر یہ حق اپنا کسی اور کو بیچ دے قصاص کا پیسے لے کر، اب قصاص میں کوئی اور آدمی قتل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ جس آدمی نے خریدا ہے تو اس کے پاس تو یہ مقتول کا ولی ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو شریعت نے جس بات کو پیش نظر رکھ کر، جس چیز کو سامنے رکھ کر یہ حق دیا تھا، وہ حق جو ہے وہ چیز اور وہ حیثیت سامنے نہیں رہی، وہ حیثیت ختم ہو گئی، لہذا یہ حقوق بھی بیچے نہیں جا سکتے ہیں۔ میراث کا حق ہے، میراث کا حق شریعت رشتہ داری کی بنا پر دیتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنا حق کسی اور کو بیچ دے تو ظاہر ہے کہ جس کو بیچا گیا وہ وارث تھوڑی ہی ہے، تو شریعت نے جس حیثیت سے حق دیا تھا وہ حیثیت تو اس میں پائی نہیں گئی، لہذا ایسے حقوق کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ اخیر میں ایک اشکال کا جواب بھی حضرت نے دیا کہ بھئی یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ میراث کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی فرسٹ کیٹیگری کا آدمی نہ ہو، وارث نہ ہو تو سیکنڈ کیٹیگری والے کو ملتا ہے، جیسے بیٹا نہ ہو تو پوتے کو ملتا ہے، پوتا نہ ہو تو جو ہے دوسرے ورثاء کو ملتا ہے، تو یہ بھی تو منتقل کرنا ہوا، حقوق منتقل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت نے یہ دیا کہ یہ حقوق کی منتقلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود شریعت کا حکم ہے، یعنی شریعت نے حکم ہی اس طور پر دیا ہے کہ پہلے فلاں کو دیا جائے، اگر وہ نہ ہو تو ان کو دیا جائے، وہ نہ ہو تو ان کو دیا جائے۔ تو جو ہم جو دوسرے کو دے رہے ہیں وہ حقوق منتقل کر کے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے ہی ان کے لیے حق ثابت ہوا ہے۔ جیسے بیٹے نہ ہونے کی صورت میں ہم پوتے کو دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ بیٹے کا حق منتقل ہو کر کے آیا، بلکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ شریعت نے اس موقع پر پوتے کے لیے ہی حق ثابت کیا ہے، لہذا اس صورت میں اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے حقوق جو ہیں وہ بیچے نہیں جا سکتے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں وَلَكِنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ يَجُوزُ الْاعْتِيَاضُ عَنْهَا بِطَرِيقِ الصُّلْحِ وَالتَّنَازُلِ بِمَالٍ بمعنى أن المستحق في هذه الحقوق يمسك عن استعمال حقه بمال يطالب به من له مصلحة في إسقاطه مثل ولي القتيل إذا استحق القصاص فإنه يباح له أن يصالح القاتل على مال وإن هذا المال مقابل لإمساك صاحب الحق عن استيفائه۔ آگے ان حقوق کے متعلق حضرت کہہ رہے ہیں لیکن صلح اور مال کے عوض دستبرداری کے طریق سے ان حقوق کا عوض لینا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حقوق کا مستحق یعنی جس آدمی کو یہ حق ملے ہیں اپنے حق کو استعمال کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کے عوض میں رکنے کے عوض میں کچھ مال اس شخص سے مانگ لیتا ہے جس کی اس حق کو ساقط کرنے میں، اس حق کو ختم کرنے میں کوئی مصلحت ہے۔ مثال کے طور پر مقتول کا ولی
جب وہ مستحق قصاص ہوا تو اس کے لیے مباح ہے کہ مال کے عوض قاتل سے صلح کر لے، اور یہ مال اس کے عوض میں ہے کہ صاحب حق اب اپنا حق استعمال نہیں کرے گا، اور قاتل یہ مال اپنے آپ سے موت کا ضرر دور کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ قرآن و سنت کی نص اور اہل علم کے اجماع سے جائز ہے۔ یعنی ان حقوق کے متعلق بتلا رہے ہیں کہ حقوق کو بیچ تو نہیں سکتے ہیں، خرید و فروخت تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی صلح کر کے آپس میں بات چیت کر کے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بدلے کچھ روپیے لے تو یہ لینا جائز ہوتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا ہو، اب بیٹے کو قصاص کا حق ملا ہے، تو اب اگر اس بیٹے کے پاس قاتل آئے جس نے مارا ہے وہ اور کہے کہ بھائی مجھے مار کے تم کو کیا ملے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لو اور تمہارے جو حق ہے اس کو ختم کر دو، تو اب یہ آدمی جو روپے لے رہا ہے وہ بیچ نہیں رہا ہے، وہ اپنا حق روک رہا ہے کہ اب وہ اپنا حق وصول نہیں کرے گا اور اس کے بدلے وہ روپے لے رہا ہے صلح کے طور پر، تو یہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اور تفصیل بتلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح شوہر کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح باقی رہتے ہوئے تمتع کرے، لیکن وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کے بدلے میں عورت خلا اور طلاق اعلی مال کی صورت میں فدیہ دیتی ہے، مال دیتی ہے، اور یہ نص قرآن سے جائز ہے اور اسی پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ شوہر کو ایک حق حاصل ہے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کا، اب خلا کے اندر عورت اسی فائدہ اٹھانے کے حق کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ رقم دیتی ہے، کچھ پیسے دیتی ہے، کچھ سامان دیتی ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث نے جائز قرار دیا ہے۔ حقوق ضروریہ اور حقوق اصلیہ کے درمیان اس فرق کو فقہائے حنفیہ میں سے بیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح الاشباح والنظائر میں ذکر کیا ہے، اور ابن عابدین رحمہ اللہ نے اسے رد المحتار میں نقل کیا ہے۔ لیکن صلح کے طور پر اس کے عوض لینے کا جواز صرف اسی وقت ہے جبکہ سامنے فی الحال کوئی حق ثابت ہو، جیسے حق قصاص، نکاح اور غلامی باقی رہنے کے حق میں۔ لیکن اگر کوئی حق ایسا ہے جس کی مستقبل میں توقع ہے، فی الحال ثابت نہیں ہے، تو اس کا عوض لینا نہ بیع کے طریق سے جائز ہے نہ صلح کی طریق سے، اور اس کی مثال مورث کی زندگی میں حق ارث ہے۔ مال کے بدلے اس سے دستبرداری جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مورث کی زندگی میں حق میراث کوئی حق ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک متوقع حق ہے جس کے ثبوت اور عدم ثبوت کا احتمال ہے، وہ تو وارث کی حیات میں مورث کے مرنے سے پکا ہوتا ہے۔ اسی طرح آزاد کردہ غلام کی زندگی میں حق ولا ایک ناپائیدار حق ہے، وہ تو اس کی موت سے پکا ہوتا ہے، لہذا اس سے دستبردار ہونا درست نہیں ہے، اور مورث یا آزاد کردہ غلام کی موت کے بعد یہ حق اس کے ترکے میں ایک مادی ملک کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے معروف شرائط کے ساتھ تخارج کے طریقے سے اس سے دستبرداری یا اس کا بیچنا درست ہوگا۔ یہ ایک اور بات حضرت نے فرمائی کہ حقوق اصلیہ جو ہیں جن کے متعلق بتلایا کہ شریعت نے وہ حق اصلاً ثابت کیے ہیں صاحب حق کے لیے، اس کو بیچا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کے بدلے صلح کی جا سکتی ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حق ثابت ہو چکا ہو، حق والے کو وہ حق مل چکا ہو، آئندہ ملنے کی صرف امید نہ ہو۔ اگر آئندہ حق ملنے کی امید ہے، ابھی فی الحال حق ملا نہیں ہے، تو ایسے حق کو نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی وارث کو میراث کا حق کب ملتا ہے؟ جبکہ جس شخص کی میراث اس کو ملنی ہے وہ مر جائے۔ بھائی زید کو اس کے ابا کی میراث اس وقت ملے گی جب زید کے ابا کا انتقال ہو جائے گا۔ اگر زید کے ابا زندہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ابھی فی الحال اس کو میراث کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ تو وارث زندہ ہو اور مورث مر جائے، اس کے ابا کا انتقال ہو جائے تب اس کی میراث اس کو حاصل ہوگی۔ اب اگر زید اپنے ابا کی زندگی میں ہی اس حق کو بیچنا شروع کر دے کہ بھئی جو مجھے حق میراث حاصل ہوگا وہ میں تجھے اتنے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ بیع جائز نہیں ہے اور اس میں صلح بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق اب تک ثابت ہی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جس آدمی نے غلام کو آزاد کیا ہے اسے شریعت حق ولا دیتی ہے، یہ ایک حق ہے جس میں آقا کو میراث ملتی ہے۔ اگر کوئی اور وارث نہ ہو اس غلام کا تو آقا کو میراث ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو حق ولا کہتے ہیں۔
تو حق ولا بھی اس وقت پکا ہوگا جب غلام کا انتقال ہو جائے گا۔ اگر غلام زندہ ہے تو آقا کو تو ابھی حق ولا پورے طور پر ملا ہی نہیں ہے، تو اگر ابھی حق ولا آقا فروخت کرنا شروع کر دے یا صلح کرنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں حق ثابت ہو جائے اور اس کے بعد وہ صلح کرے تو اسے تخارج کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی زید کے ابا کا انتقال ہو گیا، اب زید کو اس کے مال میں جو میراث ملنے والی ہے اب وہ پکی ہو گئی، اب زید پکے طور پر وارث ہو گیا، اب وہ کسی چیز کے بدلے بقیہ ورثاء سے صلح کرتا ہے کہ بھائی میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے ایک چیز دے دی جائے، تو اسے تخارج کہتے ہیں۔ اس کی اپنی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائے تو یہ معاملہ درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حقوق ثابت ہونے کے بعد صلح کیے جا سکتے ہیں، بیچے تو قطعی نہیں جا سکتے ہیں، خرید و فروخت تو درست ہی نہیں ہے، لیکن صلح کرنا اس وقت جائز ہوگا جب وہ حق ثابت ہو چکا ہو۔ اگر حق ثابت نہیں ہوا تو نہ صلح جائز ہے نہ خرید و فروخت جائز ہے۔